السلام علیکم۔ آج ہم سلوا مائنڈ کنٹرول کی ایک خاص ٹیکنیک پہ بات کریں گے جو تھری فنگر ٹیکنیک کے نام سے مشہور ہے۔ سلوا کی جتنی بھی پریکٹس ہیں، جتنے بھی میڈیٹیشن ہیں، چاہے ہم ان میں اسپرچولیٹی کا استعمال کریں یا نفسیات کا یا ویسے ان کو کریں، لیکن یہ جو ٹیکنیک ہے یہ سب سے پہلے ہے، کیونکہ برین ویو میں آپ نے سیکھا ہے کہ یہ سفر جو ہے نا انسان کا، وہ شروع ہوتا ہے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ سے۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے اس چیز کو سیکھا ہے۔ اچھا، اب اس کی پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن ہم لینا چاہتے ہیں۔ اس کو ذرا آپ نے غور سے سننا ہے، بڑے دھیان سے، اس میں دو ہی پوائنٹ ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ میڈیٹیشن میں الفا اسٹیٹ میں جائے بغیر تو ہم، یا اس اسٹیٹ کے قریب ہی اگر ہم نہیں گئے تو ہم پھر یہ ساری چیزیں کیسے کریں گے، ساری پریکٹس کیسے کریں گے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اور اس وقت تک بھی پاسبل نہیں ہے اگر کسی بندے کا جو مائنڈ ہے وہ سٹریس میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر سارے دن کی سٹریس ہے، اس کے اوپر الیکٹروسٹیٹک چارج آیا ہوا ہے، وہ کبھی گھر کی ٹینشنیں ہیں، کبھی اور معاملات ہیں سارے، تو وہ کس طرح سے مطلب ان چیزوں سے ود ان سیکنڈز جو ہے نا وہ نکل سکتا ہے؟ تو وہ ٹیکنیک سن لیں، پھر اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ اس کے ذریعے میموری یادداشت بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے سٹریس جو ہے یعنی الیکٹروسٹیٹک چارج جو اضافی ہمارے اوپر ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تیسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے فوکس بہت اچھا ہوتا ہے، انسان کا جو فوکس ہے نا وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو جب سرچنگ کرتا ہے نا، اس کو کسی چیز کی تلاش کرتا ہے تو وہ چیز اسے مل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اس سے اپنے پرابلم کو سالو کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، اس کے ذریعے وہ نئی تحقیق، نئی ایجاد، نئی انوینشن کرنا چاہے وہی کر سکتا ہے، یعنی اس کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کیا؟ یعنی فوری آپ کے دماغ کو فوکس کرنا، میڈیٹیشن سٹیٹ میں لے کے جانا، الفا سٹیٹ میں لے جانے کے لیے آپ 3 انگلیوں کا استعمال کریں گے، دونوں ہاتھوں کی۔ اس میں ایک انگوٹھا، ایک پہلی انگلی اور ایک درمیان والی انگلی، یعنی ان تینوں کو، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی اور اس کے ساتھ درمیان والی انگلی، ان تینوں انگلیوں کو اکٹھا آپ نے پریس کرنا ہے۔ اس میں 2 3 کنڈیشنز ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہوں، چلتے پھرتے ہی فائدہ دے گی، لیکن اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو پریس کیا ہے تو اسی وقت، یہ میں نہیں، آپ اس وقت بھی اپنی انگلیوں کو ایسے اکٹھا ملائیں گے ان 3 انگلیوں کو، تو آپ اس اسٹیٹ کے اندر چلے جائیں گے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہماری انگلیوں کے جو پورز ہیں، یہ جو پوائنٹ ہے اوپر والے، یہاں سے انرجی خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کو روکنے کے لیے ان کا کچھ رخ جو ہے نا وہ اپنے جسم میں کرنے کے لیے یہ چیز کی جاتی ہے، کیونکہ انسان ان فنگرز کے ذریعے جو ہے نا وہ کاسمک انرجی کو لیتا ہے اور انہی کے ذریعے ہم خارج کر دیتے ہیں۔ ان کے ذریعے بھی خارج کرتے ہیں، اپنی 5 سینسز کے ذریعے بھی خارج کرتے ہیں۔ تو 5 سینسز کے ذریعے بھی ہم خارج کرتے ہیں، ان کے ذریعے بھی کرتے ہیں، انگلیوں کے پورس کے ذریعے کرتے ہیں، اپنے دماغ کے ذریعے کرتے ہیں، دل کے ذریعے کرتے ہیں، پاؤں کی انگلیوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ لیکن مین جو پوائنٹ ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں، یہاں سے چیزیں آتی بھی ہیں اور جاتی بھی ہیں، اسی لیے یہاں سے ہی ہمارا خون دوبارہ گردش کرتا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے، کاسمک ریز جو آ رہی ہیں، جو کچھ باہر نہیں جانی چاہیے، یعنی ہمارے جسم کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو فوری فوکس کرنے کے لیے ہم ان 3 انگلیوں کو ہم ایسے کر کے دباتے ہیں۔ اس کا ایک تو یہ ہے کہ ہماری انرجی ہمارے جسم میں رہتی ہے اور جسم کے اندر وہ رہنا سیکھ جاتی ہے، اور جسم کے اندر جہاں جہاں پر انرجی ڈاؤن ہے نا اس کو پورا کرتی ہے، اور پھر چارج کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی اس کی بیٹریاں بنی ہوتی ہیں اندر، ان میں اضافی چارج سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دماغ میں بھی سٹور کرے گی، آنکھوں میں بھی کرے گی، یعنی ہر عضو کی انرجی جو اضافی نکل رہی ہوتی ہے نا اس کو یہ باؤنس بیک کرتی ہے، ریورس بیک کرتی ہے اس کو، یعنی اسے واپس لے کر آتی ہے، ضائع نہیں ہونے دیتی۔ آپ اس بات پہ اس طرح یقین کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یوگا کے جو پریکٹیشنر ہیں
یا جو یوگی ہوتے ہیں یا سادھو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ایک انگلی پہلی اور ایک انگوٹھا اس کو دبا کے بیٹھا کرتے تھے، اور سب سے پہلے وہ اپنے یہ فنگر یہ پوز بناتے تھے. آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں یا کسی سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ نے سنا یا دیکھا ہوگا ڈراموں میں بھی ویسے بھی تصویروں میں. اس کے بعد وہ اپنا میڈیٹیشن یا کوئی روحانی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے تھے وہ. تو وہ بھی اس سرکل کو فارم کرتے تھے، سرکل کو بناتے تھے. کائنات کا راز پتہ ہے کیا؟ سرکل ہے. زمین دیکھ لیں سرکل میں، آسمان دیکھ لیں سرکل میں ہے، جتنے بھی ہیونلی باڈی آبجیکٹس ہیں وہ دیکھ لیں سرکل میں. چھوٹے میں آ جائیں، ایٹمز دیکھ لیں، پروٹون دیکھ لیں، نیوٹرون دیکھ لیں، الیکٹرون دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، سارے سرکولر فارم میں، یعنی گول ہیں. تو ہم نے ہماری تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر جو سٹرکچر ہے وہ بھی گول کا سٹرکچر. ہماری وینز دیکھ لیں وہ آگے سے اینڈ سے گولائی شکل میں. تو اگر ہم ہاتھوں کو بھی اس طرح گولائی شکل میں لاتے ہیں تو یہ ہمارا یہ سرکل جو ہے نا مین باڈی کا وہ پورا ہو جاتا ہے. تو سرکولر فارم کے اندر آ کر ہم نے میڈیٹیشن کرنا ہے، سرکولر فارم میں آ کر ہم نے یہ چیز کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے اسی چیز کو ہم نے یعنی کہ آپ نے یہ جو تھری سرکل یا تھری فنگرز والی جو ٹیکنیک ہے اس کے ذریعے ہی ہم نے اگلی ٹیکنیک کی طرف جانا ہے. آپ اس کو کسی بھی ٹائم، آپ کسی بھی حالت میں ہیں، ان 3 انگلیوں کو چاہے ابھی میری ریکارڈنگ سنتے ہوئے ہی آپ دبائیں. میں نہیں، آپ خود کہیں گے کہ آپ ریلیکس ہو گئے. جب آپ کو ریلیکسیشن مل جائے گی اس میں آپ کچھ دیر بیٹھنا سیکھ لیں. جیسے رات کو میں نے بتایا کہ آپ بیٹھیں، پھر اس پر آپ پریکٹس کریں. پھر آپ اس میں رات کو بیٹھنا شروع کر دیں سونے سے پہلے کم از کم 5-10 منٹ. اگر آپ کے پاس کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہے، کچھ نہیں آپ جانتے، بالکل زیرو پہ ہیں آپ، تو آپ اسی کنڈیشن میں بیٹھنا سیکھیں. ٹھیک ہے. آپ جو ہے اپنا تمام کاموں سے فری ہو کے، آزاد ہو کے، ریلیکس ہو کے آپ بیٹھ جائیں. بیٹھ کر آپ یہ چیز کریں جو میں نے آپ کو بتائی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ایسی خوشی. اور دوسری بات، جب انرجی پوری ہوتی ہے نا تو ہمارے اندر خوشی کا احساس، سکون کا احساس اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ضروری جو کیمیکل ہیں وہ پورا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آکسیٹوسین جو ہے وہ ہمارے اندر اس ایکٹیویٹی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو انرجی ملتی ہے، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. خوشی کا احساس آ جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، الفا اسٹیٹ کے قریب آپ پہنچ جاتے ہیں آہستہ آہستہ جو ہے. تو یہ ایک ہے تو فزیکل ایکٹیویٹی، لیکن آپ خود دیکھیں گے آپ کو اسٹیٹ میں لے جانے کے لیے کافی ہے. تو 3 فنگر ٹیکنیک کو آپ صبح کے وقت کر لیں، آپ رات کو کر لیں. آپ جس وقت اسٹریس میں ہو، مثلا آفس میں بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں تو وہ اسٹریس ہوئی، فوری آپ نے یہ دبا دیا 3 پوائنٹ، اور آپ دیکھیں گے کہ اسی لمحے جو ہے وہ آپ اس کنڈیشن میں، اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ چلے گئے کہ آپ جو ہے وہ ریلیکس ہو جائیں گے. اور سب سے بڑا کام جو ہے وہ ریلیکس ہونا ہی ہے. اور اس کے ساتھ جو چیزیں آپ کو گفٹ ملیں گی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی میموری صحیح فوکس کرنے لگے گی، ریکالنگ اس کی اچھی ہو جائے گی، اسٹورڈ انفارمیشن پتہ چلنی شروع ہو جائیں گی. آپ اسٹریس سے نکل آئیں گے، فوکس ہو جائے گا آپ کا دماغ، فوکس کیسے کرنا ہے، سرچ کیسے کرنا ہے وہ ہو جائے گا. چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ جو ہے نا وہ لے جانا شروع ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ کو اس حوالے سے بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. الفا اسٹیٹ کی طرف یہ قدم ہے، یعنی اس میں آپ داخل ہونا سیکھ لیں گے. اس کے ذریعے ڈیپ میڈیٹیشن کی اسٹیٹ میں جا سکتے ہیں، ریلیکس ہو سکتے ہیں. جتنی بھی آپ کے اندر فریکوینسی ڈسٹرب ہے نا وہ لیول پہ آ جاتی ہے. تو آپ اسی کو کریں. ٹھیک ہے. 10-15 منٹ آپ نے اس چیز میں رہنا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نیکسٹ اسٹیپس کے لیے، نیکسٹ پریکٹس کے لیے آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ آپ نے کرنا ہے.